السلام علیکم دوستوں، امید اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کون کون سے ایسے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لاس ہوتا ہے۔ دیکھیں، فوریکس دنیا کا سب سے پروفیٹیبل بزنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ منافع جو ہے وہ فوریکس ٹریڈنگ میں ہے، جس میں آپ $50 لگا کے $200 ان اے ڈے بھی کر سکتے ہو، ان اے ویک بھی کر سکتے ہو، منتھ میں بھی کر سکتے ہو، جو کہ کسی بھی بزنس میں اتنا پروفٹ نہیں ہے، نہ ہی اتنا مارجن دیا گیا ہوتا ہے، فزیکلی ہو یا کوئی آن لائن بزنس ہو۔ لیکن یہ بزنس ایک مشکل بزنس بھی ہے۔ جب آپ نئے آتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جو ٹائم گزرتا رہتا ہے اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تبھی آپ اس بزنس میں رہ سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں رہ سکتے اس بزنس میں، آپ مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں کچھ ڈسکس کروں گا، ایسے ریزنس آپ کو دوں گا جن کی وجہ سے آپ کو لاس ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ چھوڑ دیں تو آپ کا لاس جو ہے کسی حد تک منیمائز ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، بڑے سے بڑا پروفیشنل ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ٹریڈ ضرور اس کے اگینسٹ جاتی ہے، لیکن اس کا جو منی مینجمنٹ پلان ہوتا ہے وہ اس کے کام آتا ہے۔ اس کا جو رسک اینڈ ریوارڈ ریشو ہوتا ہے وہ اس کے کام آتا ہے۔ اس کا دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلی غلطی کیا کرتے ہیں، ہم سے سب سے پہلی اور بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارا رسک اینڈ ریوارڈ ریشو۔ مطلب ہم $10 اپنے داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم پورا اپنا اکاؤنٹ داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ $500 کا اکاؤنٹ جو ہے یہ واش کرنا ہے۔ ٹریڈز کٹ نہیں کرتے، $100 لاس لے کے ٹریڈز کٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا را کسی نہ کسی طریقے سے یہ لاس کور ہو جائے اور یہ ٹریڈ واپس چلی جائے۔ حالانکہ جب فنڈامنٹلز وغیرہ آ جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی کرونا وائرس کا مسئلہ آیا، بریکسٹ ڈیل کا مسئلہ آیا، یو ایس سینو ٹریڈ وار کا مسئلہ آیا، یو ایس ایران وار یہ کہ رک گئی، زیادہ مسئلہ نہیں بنا، لیکن کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں افیکٹ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اگر پاکستان انڈیا کا اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تب بھی افیکٹ آئے گا مارکیٹ میں، ایشین مارکیٹ میں۔ اگر ان کیس وار ہوتی ہے، ان کیس کسی بھی کنٹری کی وار شروع ہوتی ہے بڑی، جیسے کہ کرنسیز ہیں، پاؤنڈ ہو گیا، ڈالر ہو گیا، تو اس طرح کے ایونٹس آتے رہتے ہیں، قدرتی طور پر ڈیزاسٹر جو آفتے ہیں، جیسے کہ کرونا آیا، اس طرح کے بہت سارے آتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ واش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس رسک اینڈ ریوارڈ ریشو نہیں ہے، ہم $10 اپنے داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور ہم نے کمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ہی ہم نقصان پہ لگا رہے ہیں اور کمانے بھی ہم نے 10 ہیں، جس کی وجہ سے ہم اگر 10 ٹریڈز بھی لیتے ہیں اور 5 ہمارے اگینسٹ جاتی ہیں پھر بھی ہم لاس میں ہوتے ہیں۔ دیکھو، رسک اینڈ ریوارڈ ریشو اگر 1/3 ہے نا، تو 3 ٹریڈز بھی آپ کے اگر اگینسٹ چلی گئی ہیں پھر بھی آپ لاس میں نہیں ہو۔ ان کیس آپ نے ایک ٹریڈ سے $30 کمائے ہیں اور $10 کے رسک پہ، آپ کا ایس ایل $10 کا تھا، لاٹ سائز جو بھی تھا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 0.01 کی لگاتے ہو یا 0.10 کی لگاتے ہو۔ ریکمینڈڈ یہی ہے کہ 0.01 پہ کام کرو، اسکالپنگ کی طرف نہ جاؤ بلکہ لانگ ٹرم کی طرف جاؤ، جو کہ ایکوریٹ بھی ہے اور اس میں رسک بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسکالپنگ کرتے ہو چھوٹے ٹائم فریمز پہ مارے جاتے ہو۔ فرض کریں $30 میں نے ایک ٹریڈ پہ کمائے ہیں اور اگلی 2 ٹریڈز میرے اگینسٹ چلی گئی ہیں، کیونکہ دن میرا اچھا نہیں گزرا، دن میں کوئی سمجھ نہیں آئی، 2 ٹریڈز اگینسٹ چلی گئی ہیں، تو مجھے تقریباً $20 کا لاس ہوا، لیکن $10 پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہے رسک اینڈ ریوارڈ ریشو۔ فرض کریں میرا رسک اینڈ ریوارڈ ریشو 1/2 ہے، $10 میں نے رسک پہ لگائے تو $20 جو ہیں وہ کمائے، 2 ٹریڈ اگینسٹ گئی لیکن پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں لاس نہیں ہوا، ہاں میں نے کمایا کچھ نہیں لیکن نقصان میں پھر بھی نہیں ہوں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسری بڑی چیز جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی پہ ہمارے پاس ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم نہ تو ایس ایل اس کے اکارڈنگ تو لیتے ہیں، نہ ہم ٹی پی اس کے حساب سے لیتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے بالکل کلوز کریں، لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں، ذرا ساری کینڈل آگے پیچھے ہوتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں اور فوری سے ٹریڈز کو کلوز کر دیتے ہیں۔ نہیں، پراپر اپنی اسٹریٹجی جو بھی ہے، آپ بخاری اکیڈمی کی کوئی فالو کر رہے ہیں اسٹریٹجی، آپ کہیں اور سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں، ہمارے پاس بھی کافی ساری اسٹریٹجیز ہیں، بیسکس لوگوں کے لیے ہیں، جو پرو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے بھی ہیں، پیرابولک کی ہے، میک ڈی کی ہے، فیکٹل کی ہے، بہت ساری ہیں، فردر بھی ہم لا رہے ہیں، M15 M30 H1 H4 پہ لا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کریش اینڈ بوم پہ اسٹریٹجیز ہیں، لیکن ہمیں اپنی اسٹریٹجی پہ بلیو نہیں ہوتا۔ دیکھیں، چیز جو سیل ہوتی ہے میری، یا چیز جو لوگ دیکھتے ہیں وہ زبان اور طریقہ دیکھتے ہیں، میرے سمجھانے کا طریقہ چلتا ہے، چیز نہیں بکتی، فوریکس میں سیل ہو رہی ہے، میرا طریقہ سیل ہو رہا ہے۔
اگر سیل بھی ہو رہا ہے، کوئی پیڈ ہے یا فری ہے، کوئی یوز کر رہا ہے تو میرا طریقہ یوز کر رہا ہے، وہ اس کو میرا سمجھانے کا طریقہ پسند ہے جو کہ ایک سمپل ہے، جو کہ ہر ایک بندہ، نیا بندہ آ کے سن کے سیکھ سکتا ہے۔ فرسٹ ریزن میں نے آپ کو دیا نو منی مینجمنٹ پلان، سیکنڈ ریزن میں نے آپ کو دیا آپ کے پاس اسٹریٹجی آپ کو بلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ریزن میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، مزے کے ریزن ہے، بہت زیادہ ریزن ہے میرے پاس، اور ان میں آپ لازمی شامل ہوتے ہیں۔ ہورزنٹل لائن کھینچ لیتے ہیں اور یہ لیول ہے، یہ ایک لیول ہے میرے پاس نا، ریزسٹنس کا لیول ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں، کہ مارکیٹ جو ہے وہ ٹچ کرے گی اس کو اور واپس آ جائے گی اور بالکل یہاں چلی جائے گی، یہ ہم مسٹیک کرتے ہیں۔ حالانکہ جب بھی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی ٹی پی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مارکیٹ ایسے بھی بیہیو کرتی ہے کہ مارکیٹ اوپر نکل جائے گی، جیسے کہ یہاں نکلی ہے، حالانکہ اوپر ریزسٹنس تھی، اگر ہم یہ اس کو موو آن اوپر کریں تو یہ بھی ایک ریزسٹنس ہے، لیکن مارکیٹ یہاں سے بھی ریجیکٹ ہوئی ہے۔ فرض کریں ہم نے یہاں لگائی ہوئی ہے، مارکیٹ نیچے آئی، اوپر گئی، ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ سیل لگا دی اور ایس ایل یہاں پہ لگا دیا، اوپر ایس ایل ہٹ ہوا، مارکیٹ نیچے آ گئی، ہم نے اگین سیل لگائی اور پھر اگین ایس ایل ہٹ، یہاں دیکھیں مارکیٹ نے کراس کیا، ٹھیک ہے، مارکیٹ نے کراس کیا، ہم نے جی جناب علی فوری طور پہ بائے اور یہاں پہ ایس ایل ہم نے پٹ کر دی، مارکیٹ واپس آئی، ایس ایل ہٹ، نیچے جب آئی ہم نے کیا کیا، اس پر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے سب کے ساتھ، اوپر گئی بائے لگا دیا، نیچے سے ایس ایل ہٹ کر گئی، پھر نیچے آئی ہم نے سیل لگا دیا، اوپر سے ایس ایل ہٹ کر گئی۔ بھائی مارکیٹ جب بھی سپورٹ کو بریک کرتی ہے تو ری ٹیسٹ لازمی کرتی ہے اس کو، موسٹلی ناٹ 100%، 90% مارکیٹ ری ٹیسٹ کر کے اوپر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ ایسے موو کرتی ہے، ایسے کبھی بھی مارکیٹ ایسے نہیں موو کرے گی، ایسے سیدھی ڈائریکٹ مارکیٹ نہیں جاتی۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ آپ کو پراپر وے نہیں آتا، آپ کو کینڈل سٹک پیٹرنز کا نہیں پتہ، اور اگر آپ اسٹریٹجی پہ، اگر آپ کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آتی بھی اور نہیں کامیاب ہو رہے تو کوئی ایک اسٹریٹجی پکڑ لیں، لیکن سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے لیولز کو ضرور یاد رکھیں کہ یہاں پہ ریزسٹنس ہے تو اسٹریٹجی مار کھا جائے گی، یہاں پہ اگر سپورٹ ہے تو اسٹریٹجی مار کھا جائے گی۔ یہ دیکھیں یہاں ہوا بھی ہے، یہاں اوپر ہوا بھی ہے، تو ایس ایل ٹی پی کو ریشو ضرور رکھیں، لیکن مارکیٹ کے ری ٹیسٹ کا ضرور دھیان رکھیں۔ فورتھ ریزن کیا ہوتا ہے، ہم نے فرض کریں $200 کما لیے ہیں دن میں، جو کہ بہت زیادہ ممبرز کے ساتھ ہوتا ہے، 500 کما لیے، 1000 کما لیے، پھر لالچ بڑھ جاتا ہے، لالچ جب بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اوور ٹریڈنگ کریں، پھر ہم مزید ٹریڈنگ کرتے ہیں اور رسک لے لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ابھی $200 کمایا ہوا نا، تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ایک کی اسٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں یا 0.10 کی لاٹ لگاتے ہیں اور مزید کماتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ ٹریڈ ہمارے، کیونکہ ہم لالچ میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ مارکیٹ بالکل نہیں دے رہی، مارکیٹ کوئی پوزیشن نہیں دے رہی اوپن کرنے کے لیے، مارکیٹ نہ بائی بتا رہی ہے نہ سیل بتا رہی ہے، نیوٹرل ہے، ہم کہتے ہیں 200 پروفٹ کمایا ہوا ہے نا، 300 کمایا ہوا ہے، 500 کمایا ہوا ہے، ٹریڈ اگینسٹ بھی چلے گی تو کوئی نہیں، یہ سوچ بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں مارکیٹ جب نو ٹرینڈ ہوتی ہے پھر کہیں بھی جا سکتی ہے، مارکیٹ میں انٹری نہیں مل رہی ہوتی، ہم بس رسک پہ لگا دیتے ہیں ٹریڈ، پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں لاس ہو جاتا ہے، ہمیں ہو سکتا ہے $60-70 کا لاس ہو جائے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم گھبرا جاتے ہیں، پھر ہم فوری طور پہ لاس وہ جو ریکور کرنے کے لیے نا مزید بڑی لاٹ لگاتے ہیں، مزید بڑی جب ہم لاٹ لگاتے ہیں تو ہم مزید جو پروفٹ کمایا تھا وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، پھر ہم مزید ریکور کرنے کے لیے مزید کلر ٹریڈز کرتے ہیں، اگین ہم مارے جاتے ہیں۔ 4 ریزن ہو گئے ہیں۔ کئی بار جیسے شروع کرتے ہیں ہم، وہ دن نہیں اچھا گزرا ہوتا، دن میں ہمیں $40-50 لاس کر دیتے ہیں، اسی دن ہم کوشش ہوتی کہ ریکور کریں مارکیٹ کو، ہم نہیں ریکور کر پاتے، ہم اپنا اکاؤنٹ واش کر دیتے ہیں۔ 4 ریزن ہو گئے ہیں۔ 5واں ریزن کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ڈیلی کا، ٹارگٹ رکھ کے کہ آج میں نے $15 کے لاس سے زیادہ میں نے نہیں لینا اور $25 سے زیادہ پروفٹ میں نے نہیں لینا۔ جو نئے لوگ ہیں وہ $10 $15 پہ رک سکتے ہیں، یہ فگرز کچھ بھی نہیں ہیں،
ایز اے فوریکس ٹریڈر یہ کمانا بالکل آسان ہے. کبھی کبھار مارکیٹ اچھی نہیں ہوتی تو ہم بھی اپنے ٹارگیٹ کو کم کر کے نکل جاتے ہوتے ہیں مارکیٹ سے. اپنے جو نقصانات ہیں ان کو منیمائز کرنا، ان کو کم کرنا، ان کو روکنا سیکھیں کہ یہیں روکنا ہے، پروفٹ کو آگے اکاؤنٹ کو گرو کرنا ہے. یہ بھی ہمارے سے مسٹیک ہوتی ہے. 5ویں بڑی مسٹیک ہے. 6ٹھی بڑی مسٹیک ہوتی ہے $50 پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں جو پروفیشنلز ہیں، اگر ان کے آپ پروفٹ کی منتھلی پروفائل دیکھیں تو وہ 10% 15% کما رہے ہوتے ہیں. 15% کتنا ہے؟ $10,000 پہ $1,500 منتھلی کما رہا ہوتا ہے تو وہ 15% بنتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، $100 لگایا، ایک ہی دن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ ٹفل ہو جائے، اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. لالچ بہت بڑا ریزن ہے. 6ٹھا ریزن ہے یہ لالچ. 7واں ریزن ہے، 7واں سب سے بڑا ریزن ہے بروکر. سارا کچھ ہمیں پتہ بھی ہے، کینڈل اسٹک پیٹرنز ہمیں پتہ ہیں، ہمیں ٹیکنیکل انالیسس پتہ ہے، ہمیں منی مینجمنٹ پلان پتہ ہے، رسک اینڈ ریوارڈ ریشو پتہ ہے، پھر بھی ہم مار کھا جاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے. بروکر جیسے کہ پروفیشنلز وہ بروکر پروموٹ ہمیشہ کرتے ہیں جو کہ ان کو کمیشن دیتے ہیں، اینڈ پروفیشنل اسی کو پروموٹ کرے گا کیونکہ اس کو آپ سے لینا، آپ کو اسٹریٹجی ضرور دے رہا ہے لیکن بروکر میں سے آپ سے کچھ نہ کچھ وہ ضرور لے رہا ہے. تو بعض اوقات بروکر کینڈلز اپنی آگے پیچھے کر کے سپریڈ ہائی کر کے، ابھی ایک بروکر میں نے اوپن کیا ہوا تھا، اس کا سپریڈ JBP USD پہ 100 آ رہا تھا، 160 USD CAD پہ آ رہا تھا، CHF پہ بھی سیم تھا، یورو USD پہ 35 کا سپریڈ آ رہا تھا جو کہ کسی بھی بروکر میں نہیں آنا چاہیے. ہاں بہت زیادہ ہائی کوئی نیوز آ گئی ہے تو ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن اس بروکر کا وتیرہ ہی یہی ہے. بروکر 7واں ریزن ہے، سب سے بڑا ریزن ہے. دیکھیں اپنی کوئی بھی اسٹریٹجی پکڑیں نا، اس کا ایسل ہٹ ہونے کا ویٹ کریں اور اس کی TP ہٹ ہونے کا ویٹ کریں. ٹریلنگ سٹاپ لگا لیں اگر بہت ڈر ہے. ٹریلنگ سٹاپ آپ یوز نہیں کرتے. فرض کریں مارکیٹ جو ہے ہم نے یہاں پہ انٹری لی ہے نا، یہاں پہ اس جگہ ہم نے سیل لگائی ہے، یا فرض کریں اس جگہ سے سیل لگائی ہے، یہ ہمارا SL ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹریڈ چلتی رہے. ایک آدھ کینڈل بائی کی بنی ہے تو یہاں ہم اس جگہ اپنا جو سٹاپ لاس یہ والا لگایا تھا اس کو موو کر کے یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اگر ریورس بھی ہوتی ہے تو ٹریڈ پروفٹ میں کلوز ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ریورس کر کے وہ واپس سے سیل ہٹ کر دے. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. کیا آپ نے جب بھی لاس کیا ہے اس کا یہ ریزن نہیں ہوا کہ آپ نے غلط ٹائم پہ غلط ٹریڈز انٹر کیے ہیں؟ اور 8واں ریزن میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو فنڈامنٹلز کا نہیں پتہ ہوتا. نیوز کیا ہے، فنڈامنٹلز کیا ہیں، یہ US سینو ٹریڈ وار کیا ہے، میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کو، یہ پتہ ہی نہیں آپ کو. یہ تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ریڈ کر لیا کریں. اگر تو کسی پیر پہ بہت زیادہ بڑی نیوز ہے وہ چھوڑ دیا کریں، وہ پیر ہی چھوڑ دیا کریں، بات ختم. اس کو ڈیمو پہ ٹرائی کیا کریں. اور ہم کیا کرتے ہیں بس جلدی ریئل پہ کریں، اور بھائی ریئل پہ ڈائریکٹ نہیں آنا. آپ نے پہلے سیکھنا ہے، دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے مارکیٹ کے رولز کیا ہیں، مارکیٹ کیسے کر رہی ہے کام، مارکیٹ کا ٹرینڈ کیسے کیا ہوتا ہے، ٹرینڈ کیسے چل رہا ہے. آپ دوسروں کو دیکھ کے اپنا لاس کر بیٹھتے ہو. دوسروں کو نہیں دیکھو، خود دیکھو آپ کتنے قابل ہو، کیا کر سکتے ہو، کتنا صبر کر سکتے ہو. اس صبر کے حساب سے اپنے ٹائم فریم پہ ورک کرو. D1 H4 W1 یہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہے، یہ ایکوریسی بہت زیادہ دیں گے، لیکن اگر آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے، مارے جائیں گے. اس حساب سے ٹائم فریم اپنا جو ہے وہ رکھیں. D1 کوئی 15 20 25 پپس کے لیے نہیں ہوتا. D1 70 80 100 200 250 300 پپس کے لیے ہوتا ہے. H4 پہ آپ اپنا پروفٹ 60 70 پپس کر سکتے ہو بک. H1 کے لیے آپ انٹراڈے ٹریڈنگ 20 30 40 50 60، M30 پہ بھی 25 30 پپس. تو اس حساب سے اپنا ٹائم فریم پکڑ لیں، اس ٹائم فریم پہ کوئی ایک اسٹریٹجی پکڑ لیں، کام کریں، لاس کبھی بھی نہیں ہوگا. اور پراپر منی مینجمنٹ کے ساتھ 1/2 یا 1/3 کے ساتھ اگر کام کریں گے، مجھے بتائیں اکاؤنٹ آپ واش کر کے دکھائیں مجھے $500 کا 1/3 کے ریشو کے ساتھ پراپر ایسل پراپر TP لگا کے کسی بھی اسٹریٹجی پہ مجھے واش کر کے دکھائیں اکاؤنٹ. میرا چیلنج نہیں ہوگا واش.
ہاں خودکشی کریں وہ ہو سکتی ہے، اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا پراپر منی مینجمنٹ کے ساتھ. تو اپنے نقصانات کو منیمائز کرنا سیکھیں، اپنے جذبات کو قابو رکھیں. ڈیمو پہ پروفٹ ہوتا ہے، سب کہہ رہے ہوتے ہیں ڈیمو پہ پروفٹ ہوتا ہے. بھائی جان یہ تو مارکیٹی فراڈ ہے، ریئل میں تو لاس ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ڈیمو پہ تو وہی کینڈلز ہیں نا جو کہ ریئل پہ ہیں. آپ کو کیوں لاس ہو رہا ہے؟ آپ ریئل پہ ڈرے ہوئے ہو، ڈیمو پہ آپ ٹریڈ چلنے دیتے ہو، ریئل پہ آپ کلوز کر دیتے ہو. ڈیمو پہ آپ کبھی کبھار جو ہے آپ کو ڈر نہیں ہوتا، آپ کی ٹریڈ اگینسٹ بھی چلی جاتی ہے، آپ کو ڈر نہیں ہوتا. ریئل پہ آپ ڈر کے غلط ٹریڈس لیتے ہو، اس وجہ سے ڈرو نہیں. پیسے گر بھی جاتے ہیں لیکن ایک اسٹریٹجی پکڑو، دبو نہیں پیسے اپنے. پراپر سیکھو، کہیں سے بھی سیکھو لیکن پراپر سیکھو. مجھے دیجیے اجازت. اور بروکر کے حساب سے میں کیونکہ کسی بروکر کو پروموٹ نہیں کرتا، بروکر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں خود کون سی یوز کرتا ہوں. میں لنکس دے دوں گا اور ان کے اکاؤنٹس میں مینیج بتا دوں گا کون کون سا اکاؤنٹ کھولنا ہے. دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز، ایک اور اناؤنسمنٹ، ہم نے ٹیلی گرام گروپ کھولا ہے. آپ ہمارا ٹیلی گرام گروپ نیچے لنک سے جوائن کر سکتے ہو. ہمارا فیس بک پیج آپ لائک کر سکتے ہو. ہمارا میں لنکس دے دوں گا، فیس بک گروپ جوائن کر سکتے ہو. واٹس ایپ پہ آفیشیل گروپ آپ ہمارا جوائن کر سکتے ہو. ہمیں سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں. اگر آپ نے لاس کبھی بھی کیا ہے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اللہ حافظ.